السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے؟ آپ کا نسب معاویہ بن صخر بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی بن کلاب الاموی القرشی المکی ہے۔ آپ کا یہ نسب نامہ آپ دیکھ سکتے ہیں تاریخ خلیفہ ابن خیاط میں صفحہ 203 میں۔ مسند بقی بن مخلد کے مقدمہ میں بھی موجود ہے صفحہ 83 میں۔ ابن اثیر رحمہ اللہ کی مایہ ناز کتاب الکامل فی التاریخ میں بھی موجود ہے، جلد نمبر 3 صفحہ 372 پہ۔ سیر و اعلام النبلاء حافظ ذہبی رحمہ اللہ کی تصنیف کے جلد نمبر 3 صفحہ 119 پہ۔ حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ کی کتاب تہذیب التہذیب کے جلد نمبر 4 صفحہ 107 پہ بھی موجود ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ نام میں اختلاف ہے، کچھ لوگوں نے صخر ابن حرب لکھا ہے۔ کس نے صخر ابن حرب لکھا ہے؟ ابو نعیم الاصبہانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب معرفت الصحابہ میں جلد نمبر 4 صفحہ 223 اور ترجمہ کا نمبر ہے 2654۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی تہذیب التہذیب میں ان کے والد محترم کا نام یہی لکھا ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 204 پہ۔ کہا گیا ہے کہ ان کا نام مغیرہ تھا اور اسے یعنی مغیرہ نام دیا ہے ہشام ابن کلبی نے اور زبیر بن بکار نے، جیسا کہ حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سیر و اعلام النبلاء میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 202 پہ۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کا نام ابو سفیان تھا، یہی مشہور ہے، اور اسے حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے سیر و اعلام النبلاء میں ذکر کیا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 202 پہ۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت، آپ ابو عبد الرحمن سے جانے جاتے تھے، یعنی آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے۔ اسے ابو نعیم الاصبہانی رحمہ اللہ نے معرفت الصحابہ میں اور ابن اثیر رحمہ اللہ نے الکامل فی التاریخ میں ذکر کی ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ، ان کا نام ہند بنت عتبہ ہے۔ ہند بنت عتبہ بن ربیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی، تعارف ان کا ہم بھی بعد میں کراتے ہیں۔ اتنا معلوم رہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام ہند ہے۔ اسے آپ دیکھنا چاہیں گے سیر و اعلام النبلاء حافظ ذہبی کی کتاب۔ اسی طریقے سے دیگر کتب تواریخ کے اندر ہند ہی لکھا ہوا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ کا نام ہند تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 5 سال پیشتر آپ پیدا ہوئے، یعنی جس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے اس وقت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 5 سال تھی۔ اسے آپ دیکھنا چاہیں گے تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی مایہ ناز تصنیف الاصابہ فی تمیز الصحابہ جلد نمبر 3 صفحہ 412 پہ موجود ہے۔
آپ کی تعلیم و تربیت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ابو سفیان اموی رحمہ اللہ نے بڑا خیال کیا۔ مکہ میں لکھنے پڑھنے کا دور نہیں تھا، لکھنے پڑھنے والے بہت کم لوگ تھے، اس کے باوجود ان کے والد محترم نے ان کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا کہ انہیں لکھنا اور پڑھنا سکھلایا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام، کہ انہوں نے اسلام کب قبول کیا، مورخین اسے تو نہیں لکھتے ہیں لیکن یہ ضرور لکھتے ہیں کہ انہوں نے اسے ظاہر کر کیا۔ اظہر رضی اللہ عنہ اسلامہ یوم الفتح، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اسلام کا اظہار فتح مکہ کے وقت کیا، یعنی سن 8 ہجری میں۔ اسے حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے الاصابہ فی تمیز الصحابہ جلد نمبر 3 صفحہ 412 پہ ذکر کیا ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی اسی کی تائید کی ہے، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ 12 پہ موجود ہے۔ سیر عالم النبلاء میں بھی یہی چیز موجود ہے، جلد نمبر 3 صفحہ 122 پہ، کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اسلام کا اظہار سن 8 ہجری کے موقع پر کیا۔ یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ اسلام نے ان کے دل میں گھر بہت پہلے کر لیا تھا اور انہوں نے اس کا اظہار اپنی والدہ محترمہ کے سامنے کی تو انہوں نے کہا لا تخالف اباک، اپنے باپ کی مخالفت مت کر۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شام کے کسی حصے کا گورنر انہیں بنایا گیا۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں بڑی اچھی بات ہے، قلت حسبک بمن یؤمرہ عمر، تیرے لیے اس آدمی کی صلاح و فلاح اور اس کی بہتری کے لیے کافی ہے کہ جسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر منتخب کریں۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے شام کا انہیں گورنر بنایا۔ یہ بھی بات کہی گئی ہے کہ پورے شام کا گورنر خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے بنایا تھا اور 80 دینار ماہانہ ان کی تنخواہ بھی متعین کی تھی۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ والمحفوظ ان الذي افرد معاویہ بالشام عثمان، لیکن جو بات صحیح کوٹ کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ پورے شام کا گورنر انہیں منفرد طور پر جس نے بنایا وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں امام زہری رحمہ اللہ سے نقل کی انہوں نے لم ينفرد معاویہ بالشام حتی استخلف عمر عثمان حتی استخلف عثمان، یعنی منفرد طور پر شام کے گورنر نہیں بنائے گئے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے۔ اسے حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 3 صفحہ 122 پہ ذکر کیا۔ آپ کی خلافت یعنی عمومی طور پر آپ خلیفہ کب بنائے گئے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سن 40 ہجری میں۔ تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ 143 پہ موجود ہے، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 6 صفحہ 160 پہ موجود ہے، اور انہیں عبد الرحمن بن ملجم نے تیز دار چھری سے مار کر کے شہید کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب آپ شہید ہو گئے یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو لوگوں نے ان کے بڑے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اسی سال سن 40 ہجری میں۔ تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ 158 پہ موجود ہے۔ لیکن انہوں نے خلافت سے اپنے ہاتھ کو کھینچ لی اور اس سے دستبردار ہو گئے۔ وَصَالَحَ مُعَاوِيَةَ وَبَايَعَهُ، اور انہوں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مصالحت کر لی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ وَسُمِّيَ هَذَا الْعَامُ اے عام 41 41 ہجری کے سال کو نام دیا گیا
عام الجماع، جماعت کا سال، کیونکہ سارے مسلمان متحد ہو گئے تھے اس وقت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں۔ سوچنا چاہیے تھا ان کو، جو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا دوسرا امام مانتے ہیں، کہ جس کو ان کے دوسرے امام نے امام بنا لیا، امام تسلیم کر لیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، آج وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام پر سوالیہ نشان لگاتے ہیں۔ تعجب کی بات ہے، انہوں نے کسی کو نہیں مانا، انہوں نے نہ تو قرآن کو مانا، نہ احادیث رسول کو مانا، نہ نبی کو تسلیم کیا، نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانا، نہ ہی ان کے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانا، کسی کو انہوں نے نہیں مانا۔ اگر آپ مانتے ہیں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امام ثانی، کہ ہمارے دوسرے امام ہیں، تو جس سے آپ کے امام نے بیعت کر لی آپ اس کے اسلام کے بھی قائل نہیں ہیں۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی انہوں نے سن 41 ہجری میں، گویا کہ سن 41 ہجری سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہوئے۔ اسے آپ دیکھ سکتے ہیں تاریخ خلیفہ ابن خیاط صفحہ 203 پہ، اور ابن عساکر رحمہ اللہ کی کتاب تاریخ دمشق جلد نمبر 1 صفحہ 190 پہ، اور اسی طریقے سے سیر و عالم النبلاء جلد نمبر 3 صفحہ 137 پہ، اور البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ 18 پہ موجود ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ وہاں ایک پیشین گوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ صادق ہوئی۔ آپ نے فرمایا تھا اِنَّ ابْنِ هَذَا، خطبہ دے رہے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دوڑتے ہوئے آ گئے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پکڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہو گئے۔ آپ نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور اشارہ کیا، اِنَّ ابْنِ هَذَا۔ پوری امت سن رہی تھی، مدینہ کے اندر جو موجود تھے مسجد نبوی میں، جمعہ کا دن تھا۔ اِنَّ ابْنِ هَذَا سید، میرا یہ بیٹا سید گھرانے کا ہے۔ لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس نواسے کے ذریعہ سے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح پیدا کر دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشین گوئی کرتے ہیں اور کہتے ہیں مسلمانوں کی دو بڑی جماعت۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تکفیر کرتے ہیں لوگ، وہ غور کرنا چاہیے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی دوسری جماعت کے سردار تھے، اور ان کی جماعت کو مسلمانوں کی جماعت کہا گیا ہے۔ غور کرنے کا مقام ہے۔ یہ کہاں آپ دیکھ سکتے ہیں؟ صحیح بخاری کتاب الصلح، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم للحسن بن علی رضی اللہ عنہ، جلد نمبر 5 صفحہ 361 پہ موجود ہے، 361 حدیث کا نمبر ہے 2704۔ سنن ابی داؤد کتاب السنہ میں بھی موجود ہے، باب ما يدل على ترک الکلام فی الفتنہ، حدیث کا نمبر ہے 4664۔ محدث عصر علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے سنن ابی داؤد کی اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ صحیح مضعیف سنن ابی داؤد نمبر ہے 4662۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت شروع ہوتی ہے سن 41 ہجری سے۔ کتنے دن تک آپ کی امارت اور آپ کی خلافت رہتی ہے؟ 19 سال 3 مہینہ 27 دن۔ اتنی لمبی مدت تک خلافت آپ نے کی، امارت آپ کی رہی۔ اسے آپ دیکھیں گے الکامل فی التاریخ لابن الاثیر الجزری رحمہ اللہ، متوفی 630 ہجری، جلد نمبر 3 صفحہ 369 پہ موجود ہے، اور کتاب چھپی ہے دارالکتب العلمیہ بیروت سے 1998 میں۔ ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد امارت ان کو ملی 20 سنہ، 20 سال تک، اور ان پر لوگوں کا اتفاق رہا 20 سال تک۔
من سنت 40 الی 60، 40 سے لے کر کے 60 سال تک. یہ ہے ابو نعیم الاصبہانی رحمہ اللہ اپنی کتاب معرفت الصحابہ جلد نمبر 4 صفحہ 223 پہ کہتے ہیں. ترجمہ ہے 2654. تو یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور آپ کی وفات سن 60 ہجری میں ہوئی ماہ رجب میں. غور کیجئے گا، رجب کے کنڈے جو ہوتے ہیں نا، یا اہل سنت والجماعت جو اپنے آپ کو کہتے ہیں بعد مسلمان، اور رجب کے کنڈے کا اہتمام کرتے ہیں، یہ رجب کا کنڈا یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے دن کو خوشی مناتے ہیں روافض، وہ رجب کے کنڈے کا اہتمام کرتے ہیں. اہل سنت والجماعت کو اس سے کیا تعلق ہے؟ رجب کے 15 تاریخ کو، اور کچھ لوگوں نے 22 تاریخ کو لکھا ہے. الکامل فی التاریخ لابن اسیر رحمہ اللہ کی ہے، اس میں دیکھ سکتے ہیں، جلد نمبر 3 صفحہ 368 میں. کتاب دارالکتب العلمیہ سے چھپی ہے، لبنان، 1998 میں. کس مرض میں وفات پائی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اصابتہ لقوہ، لقوہ کا شکار تھا. اسی سے کے شکار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئے. اور لقوہ ہر کوئی جانتا ہے کہ بدنی مرض ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور آخری عمر میں اس کا شکار ہوئے تھے. معرفت الصحابہ ابی نعیم الاصبہانی جلد نمبر 4 صفحہ 223 پہ موجود ہے. مات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی غرۃ رجب سنۃ 60. اس طرح سے خلیفہ ابن خیاط نے لکھا ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تہذیب التہذیب میں بھی لکھا ہے. حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء میں بھی اسی طرح لکھا ہے. ماہ رجب سن 60. تاریخ میں نے بتلائی ہے 15 کچھ لوگوں نے لکھا ہے، اور کچھ لوگوں نے لکھا ہے لثمان بقین منہ، یعنی 8 دن باقی رہ گیا تھا اس مہینے میں. تب تو کتنی تاریخ ہوئی؟ 22. تو 22 رجب کا جو کوڑا ہے میرے بھائیوں، روافض نے ایجاد کی ہے، خوشی کا دن مناتے ہیں اسے. دفن کہاں کیے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ وہ دفن بین باب الجابیتی و باب الصغیر فیما بلغنی. ابو مسہر کہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلاۃ جنازہ الضحاک بن قیس الفہری نے پڑھائی، اور وہ دفن کیے گئے باب جابیہ اور باب صغیر کے مابین. کہاں موجود ہے یہ؟ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 3 صفحہ 162. وفات کے وقت ان کی عمر کیا تھی؟ 75 سنہ، 75 سال، اور کچھ لوگوں نے 73 سال بھی لکھا ہے. یہ بھی بات کہی گئی ہے کہ ابن 78، 78 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی، اور کچھ لوگوں نے 85 لکھا ہے، یعنی 85 سال کی عمر میں. اسے آپ دیکھ سکتے ہیں الکامل فی التاریخ لابن اسیر رحمہ اللہ جلد نمبر 3 صفحہ 368 اور 69 پہ موجود ہے. یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ہے، اور آپ کی وفات کا یہ سال ہے. آپ کی صفت اسلم مولا عمر کہتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس تشریف لائے، وہ ابید الناس واجملہ، خوبرو تھے، خوبصورت تھے، گورا چہرہ تھا. حیثمی کہتے ہیں کہ اسے طبرانی نے روایت کی، اس کے رجال صحیح ہیں، مسلم نے جندب کے علاوہ، اور وہ بھی ثقہ ہے. خالد بن میدان کہتے ہیں کان معاویہ طویلا ابید، ابن معاویہ رضی اللہ عنہ لمبے قد کے تھے، ڈیل ڈول آپ کا لمبا تھا، ابید گورا رنگ تھا. وَكَانَ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ أَبْيَضُ الرَّأْسِ،
اور آخری زندگی میں بال سر کے بالکل سفید ہو چکے تھے، واللحیہ اور داڑھی کے بال بھی، وذالک لکبر سنہ، اور وہ لمبی عمر کی وجہ سے ایسا تھا۔ اسے ہیثمی نے روایت کی ہے، ہیثمی نے ذکر کی ہے، کہا کہ طبرانی نے روایت کی ہے اور سند اس کی حسن ہے۔ مجموع الزوائد جلد نمبر 9 صفحہ 355 پہ موجود ہے۔ اس طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ خوبرو تھے، لمبی قامت کے تھے، اور اسی طریقے سے جمیل المنظر تھے، اور دیکھنے والے پر ہیبت طاری ہو جاتی تھی۔ اس طرح سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت بیان کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو دقت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم آگے کے میں ان کی فضیلت بیان کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔